ریت لگی تھی چہرے پہ، ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے منبر کو چوما جا رہا ہے، کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رہے ہیں، کبھی بستر کو چوم رہے ہیں، کبھی دیواروں سے لگ کے رو رہے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے، ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا. اللہ اکبر یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے ہیں ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا دیوانہ آیا تھا. یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں، اتنے میں محبوب دو جہاں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام، ان کی محبتوں کو سلام، امت کی حالت اور خبرداری کو سلام. جیسی مسجد میں قدم رکھا ہے فرماتے ہیں عائشہ کا جی یا رسول اللہ کا بتا تو سخی کون آ کر کے گیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا، بال بکھرے تھے، کپڑے بوسیدہ تھے، پرانا لباس تھا، چہرے سے مجنون لگ رہا تھا. میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا، میرا دیوانہ اویس آیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ دیکھتی نہیں ہو خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث الورا. کیا بات ہے، واہ واہ. توجہ ہے زور سے یا تھک گئے لگتا ہے آپ؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب، علامہ صاحب، ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. اور یہ سید کے قدموں کی برکت ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. حضور کے ارے تو کرسی لے لو بھائی نیچے سے نہ تشریف رکھتے بھائی، میں پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ایک کرسی لے لو بابو پلاسٹک والی، ذرا بیٹھ جائیے، کرسی لے لیں. ہم بھائی سید بہرحال سید ہے، یہ ضروری نہیں. میں نے ابھی ساری باتیں بتائی، بیٹھے ذرا تشریف رکھیں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ توجہ ہے. اب میں کمزور نہیں، ادھر بھی غوث کا بیٹا، ادھر بھی غوث کا بیٹا، اب دونوں ہی بازو مضبوط ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت. حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر. توجہ ہے. تیار ہیں سارے لوگ؟ چلیں اور آگے. فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حضور کے ایک ایک غلام کے ایک ایک آنسو، ایک ایک قطرے کی خبر ہے، ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو. اب توجہ کریں. فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ، کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا. او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے، حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے. جا میرے اویس کو لے کر کے آ. حضرت عمر دوڑے، حضرت ابو بکر دوڑے، لیکن دیر ہو چکی تھی. خالی واپس آ گئے. جب خالی واپس آیا یا رسول اللہ نہیں ملے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے جو مسافر لٹ گیا وہ جا کے منزل کے قریب. ہاں اب تک اتنی تڑپ نہ تھی جتنا دل آج تڑپ رہا ہے. اب تک یہ صبر تھا کہ میں مدینے نہیں پہنچا، لیکن آج یہ احساس رہ رہ کے ستا رہا تھا جا کے بھی خالی آ گئے. او یار گئے تب بھی محبوب کو نہ دیکھ سکے. یہ چیز تڑپا رہی تھی اویس کو. جب واپس آئے دروازہ بجا. یار ماں ماں ہوتی ہے، جس آہٹ کو کوئی نہ پہچانے اس آہٹ کو ماں پہچان لیتی ہے. رشتے ہی الگ ہوتے ہیں ماں کے اولاد سے. جو بچے سعودی یا دبئی میں رہتے ہیں، کویت و عمان میں رہتے ہیں، وہاں بیمار ہو جائے ماں یہاں کہتی ہے اٹھ کے فون تو لگاؤ. میرے بیٹے کو کہا کیا بات ہے؟ کہا رات سے میرا دل قبضے میں نہیں ہے، دل قبضے میں نہیں ہے.
جب فون لگتا ہے پتہ چلتا ہے بیٹا رات سے بیمار ہے. او یار بیٹا 7 سمندر پار بیمار ہو, ماں کو بنا فون کے پتہ چل جاتا ہے بیٹا بیمار ہے. ماں گھر میں بیمار پڑی رہے, بیٹے کو پتہ کیوں نہیں چلتا ماں بیمار ہے. اس لیے ماں کا بھی خیال رکھا کرو. ماں تو ماں ہوتی ہے, جس آہٹ کو کوئی نہ سمجھے اسے ماں سمجھ جاتی ہے. دروازہ بجا, ماں نے کہا بیٹے اویس. جی امی آ گئے؟ ہاں. فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا ہے, بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں. جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا ہے. جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے, جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے, ان کی زلفیں کیسی ہیں, ان کا قد کیسا ہے. بیٹے تو دیکھ کے آیا ہے, بتا تو سخی وہ کیسے ہے. جیسی اتنا کہا ہے چیخ نکلی ہے ویسے کرنے کی. چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا. کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نہ ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا, اگلا جملہ سننا. اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے. اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا, اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی. اس لیے نہیں رکا. ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا. ماں نے سینے سے لگایا, کہا بیٹے آنسو نہ بہا, سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا, مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا رہا. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ 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 واہ, ہے یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. اللہ اکبر. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا. میرے لال یہ ماں دعا دے رکھی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا. اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے, یہ لو میری قمیص میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے, درد کتنا ہے امتی کے لیے. کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. مختلف روایتیں ہیں, پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے, رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے. جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی گئے, جا کے کہنے لگے سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے. کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں, چلو آزما کے دیکھتے ہیں. کہا علی آواز دو, علی آواز دو. تو کہتے ہیں آپ آواز دینا, آپ امیر المومنین ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا, اویس کا رخ ادھر تھا, پیچھے کھڑے تھے, دیکھا نہیں. جیسی سلام کیا السلام علیکم, بنا دیکھے کہتے وعلیکم السلام. کہتے ہیں آؤ امیر المومنین. حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین ہو اس لیے پہچان تھی. کہتے ہیں علی اب تم سلام کرو. جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی, آئیے نا مولا علی. بلایا, قریب پہنچے, کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے, ہم تم سے نہیں ملے, تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا. اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا, میری مجبوری ہے, لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا. کہنے لگے ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھا ہی نہیں پاتے. کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو, اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا. گردن جھک گئی. کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے, میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی, قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی.
واہ 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 واہ. کیا تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا, میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے. یہ ویسے کہا. پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے. یہ قمیض تھی, اللہ اکبر, بے قراری تھی. ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے, اور وہ جو برسوں ترسا ہو, دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے. کہا جی میرے لیے. کہا ہاں. کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا, میری امت کے لیے دعا کر دے. اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے, عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. یہ ہے عشق. کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟ اللہ اکبر. کہ دعا کریں. اب ذرا سننا, کہتے ہیں دعا کیجئے. اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا, یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا. پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے. پھر آواز آتی ہے فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے. آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے. کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دے. آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے, آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں, اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرے تکبیر, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے. میرے محبوب کا بیٹا ہوگا, نام عبد القادر ہوگا. سنو ویس, جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا, ویسے ولیوں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا. یا اللہ کتنی شان والا. فرمایا سن, جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے وقت میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی, لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا, وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا, جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا, میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے. وہ کہے گا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ. اے اویس, نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی, میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی, عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں. واہ 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 سبحان اللہ, اللہ اکبر, زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ, اعلیٰ حضرت اعلیٰ. ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا. ہاں بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو.